اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے دوسرا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کا نام لے کر ہم اس کو اب گرامیٹیکلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے ہوا۔ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر حالت رفع والی ضمیر ہے، اور حالت رفع والی ضمیر جو ہے وہ منفصل ضمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ شروع میں آ رہی ہے تو یہ مبتدا ہی بن رہا ہے۔ تو ہوا آپ کا مبتدا، یہ مبتدا بن گیا تو آگے اس کی خبر آئے گی۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ ہے الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ یہ پوری اس کی ہم خبر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں خبر میں جو پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے وہ ہے الذی۔ الذی اس میں موصول ہے، اور جب بھی اس میں موصول آئے گا اس کے بعد اس کا صلہ آئے گا، اور صلہ آپ کو پتہ ہے کہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ جملہ یا فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، اور شبہ جملہ یا جار مجرور ہوگا یا ظرف اور مضاف الیہ۔ تو یہاں پر جو صلہ آ رہا ہے وہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہا ہے، جعل لکم الارض ذلولا۔ جعل فعل، جعل یجعل فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے بنانا، فعل با فاعل، اس کے بعد لکم جار مجرور، یہ متعلق ہو گئے جعل فعل کے، اور جعل کا آگے مفعول آ رہا ہے الارض۔ جعل عام طور پہ دو مفعول چاہتا ہے، اس کا ایک مفعول الارض کہ جعل الارض، اس نے بنایا زمین کو، لکم متعلق ہے اس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے۔ کیا بنایا؟ وہ آگے دوسرا مفعول آ رہا ہے ذلولاً، اس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولاً بنایا۔ یہ ذلول جو ہے یہ عربی زبان میں الناقۃ الذلول، فرما بردار سرکشی نہ کرنے والی اونٹنی۔ یعنی میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ جو ایگزامپلز دیکھیں گے، قرآن مجید کے اولین مخاطب چونکہ عرب ہے، لہٰذا عرب کو ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ تو الناقۃ الذلول کے معنی ہے فرما بردار اونٹنی، یعنی جو ایسی اونٹنی جو سرکشی نہ کرتی ہو۔ تو اس نے تمہارے لیے زمین کو فرما بردار بنایا، یعنی وہ تمہاری سروس میں لگی ہوئی ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ نرم کیا ہے، فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِہَا۔ اب ایسا ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ جملہ ذرا لمبا ہے، تو جعل لکم الارض ذلولا، یہاں تک ہم اس پورے جملہ فعلیہ کو صلہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی جعل فعل با فاعل، لکم جار مجرور متعلق فعل، الارض مفعول اول اور ذلولا مفعول ثانی۔ فعل اپنے فاعل متعلق اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کے لیے صلہ، اور موصول اور صلہ مل کر یہ بن گئے مبتدا کے لیے خبر۔ تو اگر اتنا حصہ ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اور پھر وہ جو، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِہَا، فا اور اس کے بعد پھر ہے امشو، میم شین یا مادہ اس کا، اور باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، تو نارمل اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ مشا یا یمشیو، اور پھر چینجز کے بعد فعل ناقص ہے چونکہ غیر سی افعال کے اعتبار سے،
تو چینجز کے بعد یہ بن جائے گا مشا یمشی. مشا یمشی مشین یا تمشاءن، اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا. پھر تمشونا، تمشونا سے فعل امر بن رہا ہے اور وہ بنے گا امشو. ٹھیک ہو گیا؟ پس تم چلو، فمشو پس تم چلو، فی مناکبہا، فی جار اور اس کے بعد مجرور آ رہا ہے، مناکبی جو کہ مضاف کی صورت میں آ رہا ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو مناکبہا، یہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے مناکب، مناکب جو ہے وہ منکبن اس کی جمع ہے، اور منکبن کہتے ہیں کندھے کو. یہ آپ کا جو شولڈر ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مناکب کندھے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ اطراف. زمین کے مناکب سے مراد کیا ہوگا؟ زمین کے اطراف. مناکبہا، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں. تو پھر تم چلو پھرو اس کے اطراف میں. یعنی یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ مفسرین جو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کندھے ہوتے ہیں عام طور پہ کوئی بھی جانور جو ہے جتنا مرضی آپ کا سدھایا ہوا جانور ہو، وہ اپنے کندھوں پر کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا. یعنی پیٹھ پر انسان اس کے سواری کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اس کے کندھوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے سوار ہونے نہیں دیتا. لیکن زمین جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی جو ہے وہ سواری کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے آسان بنا دی ہے. زمین کے ہر طرف چاروں اطراف تم چلتے پھرو، وہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گی. وَكُلُوا، اور کھاؤ. یہ کلو جو ہے یہ فعل امر ہے. من رزقہ، من جار اور اس کے بعد مجرور آ رہا ہے رزقہ، رزق یہ مضاف ہے اور ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا کلو فعل کے. اچھا، یہاں پر رزق ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے رزق میں سے کھاؤ. یعنی یہ زمین کی طرف نہیں جا رہی ضمیر، کیونکہ زمین مؤنث ہے. اگر زمین کی طرف جاتی تو یہاں پر مر رزق ہا کا لفظ ہوتا. یہاں پر کلو جو فعل ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ کلو اس کا مادہ جو ہے حمزہ کاف لام ہے. باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. اکلا یاکلو، اکلا یاکلو سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو قاعدے کے مطابق فعل امر کیا بنتا ہے وہ آئیں دیکھتے ہیں بورڈ پر، اور اس کے بعد اس میں جو کچھ چینجز آتی ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اکلا یاکلو، باب نصر ینصر سے اکلن کھانا. فعل امر بنائیں گے اور جو پہلا صیغہ اسی سے بنا لیتے ہیں تاکلو. فعل امر بنانا ہے تو فعل امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مضارع کو اخف کیا جاتا ہے. اس کو ہم اخف کریں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا تاکل. اس کے بعد دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں گے. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں کیا لگائیں گے؟ ایک حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور باب نصر ینصر سے ہے تو اسے اس حمزہ کو پیش دیں گے اور یہ ہمارا پھر بن جائے گا. اب یہاں پر وہ اگر ہم قاعدہ اپلائی کریں محموز کا کہ دو حمزے اکٹھے آ جائیں اس طرح کے، ابھی دو حمزے ہی ہیں نا، پہلا بھی حمزہ ہے. پہلا حمزہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ الف کے اوپر حرکت ہے، اور دوسرا حمزہ اس پہ ویسے بھی حمزہ کی علامت بھی ڈالی ہوئی ہے میں نے، اور اس کے اوپر ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کے پہلے حمزے پر کوئی حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب اس دوسرے حمزے کو اگر میں چینج کروں تو یہ بن جانا چاہیے، واؤ میں چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ پہلے حمزے کی حرکت کیا ہے؟ پیش، اور اس کا موافق یا دوست حرف کیا ہے؟ واؤ. تو یہ آپ کا بن جائے گا اوکل. تو جو نارمل فعل امر بنتا ہے وہ ہے اوکل. اب اسے اوکل سے جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ اوکلو.
لیکن یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ کلو. کلو جمع کا صیغہ اور واحد کا صیغہ کیا ہوگا؟ کل. ٹھیک. تو اوریجنلی یہ بنتا ہے، لیکن استعمال یہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہٹ جاتے ہیں اور سمپل آپ کا استعمال ہوتا ہے کل. کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. اچھا، اب ایک تو یہ اکلا یاکلو ہو گیا. اسی طرح دو افعال اور ہیں، وہ بھی ساتھ ہی اس کے نوٹ کر لیں. اس کی ساری ڈیٹیل تو نہیں دوں گا، میں مختصراً بتا دیتا ہوں. ایک ہے آپ کا اسی باب سے ہی ہیں، باب نصر ینصر سے، اور محموز کے ہی وہ 3 افعال ہیں. ایک تو ہو گیا آپ کا حمزہ کاف لام مادہ، ایک ہو گیا آپ کا حمزہ خازہ اخذ یاخذو. اس کا فعل امر بھی اسی پیٹرن پہ بنے گا. یعنی اکل یاکلو سے کیا بنا؟ کل. تو اخذ یاخذو سے کیا بن جائے گا؟ خذ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت. ٹھیک ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اسی طرح ایک تیسرا فعل ہے جس کا مادہ ہے حمزہ میم را، امر یامرو، حکم دینا. وہ بھی اسی پیٹرن پہ بنے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ مر، تو حکم دے. تو یہ 3 افعال جو ہیں، یہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ آپ ان کو یاد کر لیں کہ نارمل فعل امر سے ان کا جو فعل امر ہے وہ ہٹ کر بنتا ہے. ایک اکلا یاکلو سے فعل امر کیا بنے گا؟ کل. امر یامرو سے مر، اور اخذ یاخذو سے خذ. تو یہاں پر کیا ہے؟ کلو وکلو، اور تم کھاؤ، مر رزق ہی، اس کے رزق میں سے. ہاں بس ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. واو اب کا عاطفہ، الیہ جار مجرور. جار مجرور کیا بنائیں گے اسے؟ یہ متعلق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اب متعلق ہے تو متعلق اگر آگے دیکھیں کیا ہے، آگے تو فعل آ رہا ہے تو متعلق مقدم کر دیں گے، لیکن فعل نہیں آ رہا بلکہ النشور ایک اسم آ رہا ہے حالت رفع میں، تو ہم اس کو جار مجرور کو مبتدا مؤخر کے لیے خبر مقدم بنا دیں گے. تو الیہ جو ہے یہ آپ کا بن گیا خبر مقدم، اور النشور مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس سے اب زور پیدا ہو گیا. یعنی میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، اصل میں مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر اس کے بعد میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کیا کیا، خبر کو آپ نے مقدم کر دیا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا، تو اس میں وہ جو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے عربی کا، میں نے آپ کو جملہ بھی سنایا تھا کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی اس چیز کا آگے کر دینا جس کا حق پیچھے ہونا تھا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. یفید الحصر والکسر والتخصیص، یعنی یہ 3 چیزیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں، حصر، کسر اور تخصیص. یعنی اس سے حصر کا معنی جو ہے پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی اصل میں جملہ تھا النشور الیہ، لوٹنا، پلٹنا، اٹھنا، جمع ہونا اس کی طرف ہے. تو الیہ النشور کر دیا تو اس سے جملے میں زور پیدا ہو گیا، حصر پیدا ہو گیا، اور ترجمہ ہم کر رہے ہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ آیت بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اگلی آیت جو ہے اب اس کو دیکھتے ہیں. اب اس میں ہم نے آیت نمبر 15 میں جو الذی جعل لکم الارض ذلولا کو صلہ بنایا تھا، اس کے بعد یہ فمشوا فی مناکبہا، یہ پورا جملہ جو ہے فعل امر، اس میں فعل با فاعل، فاعل جو اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور فی مناکبہا متعلق ہو کے معطوف علیہ بنا دیا اس کو، واو کو عاطفہ کے طور پہ لے لیا. کلو من رزقہ، کلو اسی طرح فعل اور فاعل، اور من رزقہ جار مجرور مل کے متعلق، اور یہ معطوف بن گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اس کے بعد پھر واو، اگلا جو واو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے واو استنافیہ، یعنی ایک الگ جملہ اسے مان لیں، اور اگلا جملہ جو ہے وہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ استنافیہ بن جائے گا. اگلی آیت ہے ہماری اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. آپ کا حمزہ استفہام، استفہامیہ، امنتم، امنا یأمنو، باب سمع یسمعو سے امنا یأمنو امنن، امن میں ہونا، امن میں ہونا، بے خوف ہونا.
امنتم کیا تم بے خوف ہو. امنتم فعل پلس فاعل. یہاں پر قاعدہ وہی کہ اگر آپ کا صیغہ جو ہے صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ صیغہ کوئی بھی آ رہا ہے تو فاعل آپ نے ساتھ ہی بول دینا ہے, فاعل الگ سے نہیں آ سکتا. ہاں اگر صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 آ رہا ہے تو اس کا فاعل الگ سے آ بھی سکتا ہے, وہ ضمیر کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے. لیکن صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ جو بھی صیغہ آ جائے اس کا فاعل الگ سے نہیں آ سکتا, ظاہر ہو کے کبھی نہیں آ سکتا, وہ اس کے ساتھ ہی ضمیر کی صورت میں موجود ہوگا. امنتم فعل با فاعل, من آپ کا موصول, اس میں موصول آ گیا, اس میں موصول آ گیا تو آگے صلہ. صلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی السماء صرف جار مجرور آ رہا ہے. تو بات ہماری وہ جو ہم نے پڑھی تھی کہ صلہ جو ہے وہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا, اور شبہ جملہ کی شکل کیا ہوتی ہے, یا جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. تو یہاں پر یہ جار مجرور جو ہے وہ شبہ جملہ کے طور پہ صلہ بن کر آ رہا ہے. لیکن چونکہ گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد لازماً ایک جملہ ہی ہوتا ہے جو صلہ بن کر آتا ہے, تو پھر اس کو جملے کی شکل میں لایا جاتا ہے, یعنی یہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں. تو ایک فعل یا جملہ فعلیہ بنایا جائے گا, جملہ اسمیہ بنایا جائے گا, تو جملہ اسمیہ کے طور پہ اس کا مبتدا محذوف مان لیا جاتا ہے جو کہ سلطانہ ہے, یعنی سلطانہ فی السماء, جس کی سلطنت, جس کی بادشاہت آسمان میں ہے. امنتم من فی السماء, اب یہ موصول اور صلہ مل کر یہ بن رہا ہے اصل میں مفعول. ٹھیک ہے, یعنی اب اس کا ترجمہ اتنا رکھیں, امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو کس سے, اس سے جو آسمان میں ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا نا, یعنی جس کی قدرت, جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے. اب آگے دیکھیں گے تو آگے آ رہا ہے این یخسف بکم الارض. ان آپ کا مصدریہ, اور ان حروف میں سے ہے جو مضارع سے پہلے آ کے مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں, تو اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو مضارع آئے گا وہ خفیف ہو کر آئے گا. آگے ہے یخسفا, تو یہ خفیف شکل ہے, اور اصل شکل کیا ہوگی اس کی, یخسفو. تو خسفا یخسفو, باب ضربا یضربو, خسفن خسوفن, اس کے معنی ہوتے ہیں زمین کا دھنس جانا. اور پھر جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ خسف اللہ بہم الارض, خسف اللہ بہم الارض, اللہ نے انہیں زمین میں دھسا دیا. یعنی اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں کیسے بنے گا, خسف اللہ, اللہ نے دھسا دیا, بہم ان کے ساتھ, الارض زمین کو. یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اللہ نے ان کے ساتھ زمین کو دھسا دیا. مراد یہی ہے کہ اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا. پھر اردو محاورے میں ہم ایسے کریں گے. اس لیے دیکھیں وہی اسلوب آ رہا ہے, یعنی این یخسفا, کہ وہ دھسا دے, بکم تم کو, الارض زمین میں. بات سمجھ رہے ہیں نا, وہی جو میں نے آپ کے سامنے محاورہ رکھا ہے. تو ایک بات ہم پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں کہ ایک بات آپ اردو میں کیسے کہتے ہیں, ایک بات انگریزی میں کیسے کہتے ہیں, ایک بات عربی میں کیسے کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ ترجمہ کر دیں اور اس سے آپ ٹرانسلیشن مکمل کر لیں گے. نہیں, اصل میں ایک مفہوم ہوتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اردو میں ایسے کہی جا رہی ہے تو عربی میں ایسے کہی جائے گی. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کہ این یخسفا, کہ وہ دھسا دے, بکم تمہارے ساتھ, الارض زمین کو, یعنی لفظی ترجمہ یہ بنے گا. لیکن اردو محاورے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں. اب یہ جو این یخسفا بکم الارض, اس کا انالیسس ہو گیا. یخسفا فعل با فاعل, اور بکم جار مجرور متعلق فعل کے ہو گئے, اور الارض جو ہے یہ مفعول ہو گیا. فعل اپنے فاعل, مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان کیا کرتا ہے, مفرد کی تعویل میں, مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. اور مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے اس لیے ہم اسے کہیں گے با تعویل مفرد. اب با تعویل مفرد, اسے اب ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے, اس کو ہم جوڑیں گے یہ جو ہم نے بنایا ہے پیچھے مفعول من فی السماء, اس سے ہم اسے بدل بنا دیں گے. یعنی دیکھیں, امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے. ٹھیک ہے,
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی آپ ذرا اس کو نکالیں اس میں سے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی تمہیں زمین میں، تمہارے زمین میں دھنس جانے سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ تو بالکل وہی چیز ہے، تو بدل آپ کو پتہ یہی ہوتا ہے مفہوم. تو یہاں پر جو ہم نے اسے پہلے مفعول بنایا ہے اسے اب ہم مبدل منہو کر دیتے ہیں، کیونکہ بدل کس کا آتا ہے؟ وہ مبدل منہو کا آتا ہے، اور مبدل منہو اور پھر بدل مل کر یہ بن گئے مفعول. سارا انالیسز آپ کے سامنے ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ فعل اور فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، کیونکہ جب جملے میں کوئی سوال ہوگا، فعل امر استعمال ہوگا تو یہ جملہ جو ہے انشائیہ ہوتا ہے، ورنہ خبریہ جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے، جس میں کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اذا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ظرف ہے، شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اذا جو ہے یہ بعض مرتبہ کسی ناگہانی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اذا ظرف کے طور پہ بھی آتا ہے، شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، اور اذا کا ایک اور استعمال جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے، وہ ہے کسی اچانک صورتحال کو بیان کرنا. اصل میں یہ فا جیم حمزہ مادہ، اس کو ذرا سامنے رکھیں، با فتح یفتح سے فا جیم حمزہ مادہ، فجأ یفجع، فجأ یفجع، فجأن، فجأتن، اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک ہو جانا. فجأ یفجع اچانک پیش آنا، غیر متوقع طور پر پیش آنا. اس حوالے سے ان معنی کے اعتبار سے اس اذا کو کہا جاتا ہے اذا الفجائیہ. اذا الفجائیہ. اب الفجائیہ یہ میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، اور اس کی ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. اذا الفجائیۃ، یہ اذا کیا کرے گا؟ کوئی اچانک پیش آنے والی صورتحال کو ظاہر کرے گا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر زید کھڑا تھا. یعنی زید آپ کا ایک بہت پرانا دوست تھا، وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اسے، لیکن آپ گھر سے باہر نکلے تو ایک ناگہانی صورتحال آپ کے سامنے آئی، ایک اچانک غیر متوقع صورتحال آپ کے سامنے پیش آ گئی، تو اس کو ہم اذا کے ساتھ شو کریں گے. اور اس اذا سے پہلے اکثر جو ہے وہ فا لگا ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں عربی میں تو ہم کہیں گے کہ خرجت من البیت، میں گھر سے باہر نکلا، فَإِذَا، تو کیا دیکھتا ہوں، یعنی اب اس کا ترجمہ ہم اس طرح اردو میں کریں گے تو کیا دیکھتا ہوں؟ زید بالبابی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید دروازے پر ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر مختلف الفاظ بھی لگا سکتے ہیں، زید کی جگہ آپ لگا دیں کہ خرجت من البیت فَإِذَا شُرْطِيٌّ، میں دروازے گھر سے باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پہ ایک کانسٹیبل کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے. تو یعنی یہ اچانک واقع ہونے والی صورت. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے، گرامر والے عام طور پہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ خرجت فَإِذَا الصَّبْعُ، ایک درندہ جو ہے وہ دروازے پر کھڑا تھا. اب اس کا قرآن مجید میں بھی بہت استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، القا عصاہو، تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. تو یہ ایک ناگہانی صورت حال کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے اذا استعمال کیا جاتا ہے، جسے اذا الفجائیہ کہا جاتا ہے. تو اذا کی ایک شکل آپ کے سامنے یہاں پر یہ آ گئی. اب یہاں پر دیکھیں، اچھا یہاں پر اذا کے بعد میں نے جو ایگزامپل دی ہے آپ کو شرطیون کی، تو وہ نکرہ میں لے کے آئے ہوں. تو اس اذا کے بعد جو ہے، اذا فجائیہ کے بعد مبتدا نکرہ آ سکتا ہے.
یعنی یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اس اذا الفجائیہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو جملہ اسمیہ ہے اس میں اس کے جو دو وجہ ہیں مبتدا اور خبر، اس کے حوالے سے مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی لایا جا سکتا ہے. تو مبتدا کے نکرہ آنے کی جو صورتیں ہیں اس میں ایک صورت اب آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اذا فجائیہ کے بعد مبتدا نکرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ ایک جو ہے صورت ایڈ ہم کر سکتے ہیں. تو فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اب دیکھیں فَإِذَا کے بعد ہِیَ تَمُورُ جملہ اسمی آ رہا ہے، ہِیَ مبتدا اور ہِیَ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. تمورو میم و را مادہ مارا یمورو باب نصر ینصرو، جس طرح فارا یفورو فوراً کیا تھا ہم نے، تو اسی طرح میم و را سے مارا یمورو مورن. مورن کے معنی ہوتے ہیں ہلنا، حرکت کرنا. تو یمورو تمورو واحد مؤنث غائب کا صیغہ وہ ہلتی ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تو وہ اچانک ہلنے لگے. اب یہ تمورو جو ہے فعل اور فاعل، اور اس میں فاعل جو ہے ہیا کی ضمیر جو کہ اسی مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، یہ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب اس مفہوم کو سامنے رکھیں، تو کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، اور پھر وہ زمین جو ہے وہ اچانک ہلنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیت اس میں بھی ایسا ہی مفہوم جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے تو اپنے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اگلی آیت جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی سبق کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.